بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شیخ محترم، یہ ایک بہت بحث جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اور عام پبلک میں بھی یہ رہتی ہے کہ سیدہ سلام اللہ زہرا کی شہادت کے حوالے سے خصوصاً جو اہل سنت ہے وہ قائل نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی صحیح سند روایت ہیں یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ خصوصاً وہ یہ کہتے ہیں کہ تشیع کے ہاں بھی جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک کتاب ہے ابان کی، اپنا سلیم بن قیس ہلالی کی، وہ ابان جو ہے وہ کذاب راوی ہے، اس نے ایک کتاب منسوب کی ہے سلیم کی طرف، تو اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اور وہیں سے یہ نقل در نقل باقی کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ اصل بنیاد اس کی وہ کتاب ہے، تو لہذا یہ شہادت سیدہ سلام اللہ زہرا جو ہے نا یہ اہل تشیع کے ہاں بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ اور اہل سنت کے ہاں میرے تو علم میں نہیں ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی صحیح سند روایات ہیں یا تاریخ سے ہے، تو اس حوالے سے جامع طریقے سے آپ بتائیں ہمیں کہ سیدہ سلام اللہ زہرا کی جو شہادت ہے وہ کتاب سلیم کے علاوہ بھی دیگر اسناد سے، جس میں سلیم بن قیس ہلالی یا ابان نہ ہو، ایسی صحیح سند روایات ہیں، اور خود کتاب سلیم کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ اس کتاب کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے عابد بھائی، یہ بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرا جی سلام اللہ علیہ کی شہادت، یہ تو شیعہ کے ہاں یعنی تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر، پہلے تو بات یہ ہے کہ متواتر حدیث یا تواتر کی اسناد پر بحث نہیں کی جاتی، اس کے راویوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ ہمارے ہاں متقدمین یعنی چلے جائیں آگے، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، اسی طرح وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ شہادت کا واقعہ بھی مشہور و معروف ہے جو ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں، اور واقعی وہ واقعہ جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ اسناد کی، سند کی بات ہی نہیں کی جاتی، ٹھیک، ہر طبقے میں وہ تواتر کے ساتھ یعنی پہنچ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی حقیقت ہے یعنی اظہر من الشمس ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی جو شہادت کا سانحہ ہے کہ جیسے سنی محدثین نے دوسری صدی ہجری کے محدثین یعنی تیسری صدی ہجری کے محدثین، چوتھی کے، پانچویں کے تسلسل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب التحریش ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کی 200 ہجری یعنی متوفہ ہے، کتاب التحریش میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اس طرح بی بی کی شہادت ہوئی، ان کو ضرب لگی، اور جناب محسن علیہ السلام ان کی شہادت ہوئی، ان کے شک میں مبارک میں تھے جی، اور بی بی بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئی۔ اس نے بطور اعتراض لکھا، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہیں 200 ہجری میں ان کی وفات ہے، لہذا کتاب انہوں نے پہلے لکھی ہے، دوسری صدی ہجری کے بن گئے جی، تو وہ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ ہے، لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے، کسی امام سے نفی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سنی علماء نقل کرتے آئے، قاضی عبد الجبار جن کی کتاب المغنی ہے، اور اس کا جواب سید مرتضیٰ علم الخدا نے الشافی فی الامامت کے نام سے دیا ہے، اچھا، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اقرار کی ہے۔ ان کی کتاب میرے پاس حیدرآباد دکن کی مطبوعہ موجود ہے، اور غالباً وہ 415 ہجری میں ان کی وفات ہے، اسی کے کم و بیش اتنی بنتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو بکر باقلانی انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اسی طرح آپ سنی علماء کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح یعنی نقل کرتے آئے ہیں، لہٰذا
حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں ایک قاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح تعدد طرق سے کوئی روایت آئے یا کوئی واقعہ آئے تو اس کی اصل یقیناً ہوتی ہے. یہ تو یعنی سنی منابع کی بات ہے. اور شیعہ روایات میں شیعہ صحیح و سند روایات موجود ہیں. یعنی سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب جو ہے جی ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ یا ابراہیم بن عمر یمانی صنعانی ہوں، یہ کتاب 4 طرق سے ثابت ہے اور وہ طرق بالکل صحیح ہے. اچھا 4 طرق سے یہ حدیث یہ کتاب سلیم جو ہے وہ ثابت ہے اور ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کتاب کو کہ یہ کتاب یقیناً آئی ہے اور ہے. باقی ابان ابن ابی عیاش پر بعض علماء نے جرح کی ہے لیکن وہ جرح مبہم ہے. کسی نے ہمارے یعنی محدثین میں سے کسی نے ان کو کذاب نہیں کہا، ضعیف کہا ہے. آیت اللہ خوئی نے معجم رجال الحدیث میں ضعیف کہا ہے لیکن کذاب نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ وہ احادیث روایات یعنی وضع کیا کرتا تھا، تو ایک معمولی جرح ہے. لیکن جرح اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس نے جو کتاب نقل کی ہے سلیم ابن قیس ہلالی، وہ اس کے صحیح و سند شواہد موجود ہیں. وہی واقعات جو سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں اور ابان ابن ابی عیاش یا 3 جو طرق اور ہیں صحیح طرق جو ہیں اور ہیں جو نقل ہوا ہے وہی باقی کتابوں میں موجود ہے صحیح و سند روایتوں میں. یعنی ان کے راوی بھی الگ الگ ہیں، وہ راوی الگ ہے. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دیگر ائمہ سے وہ مرویات ہیں اور وہ صحیح و سند موجود ہے. لہٰذا ان واقعات صحیح شواہد کی بنا پہ بھی اس کتاب کی صحت ثابت ہوتی ہے کہ اس کے جو مندرجات ہیں وہ صحیح ہے. ابان بن ابی عیاش پر سنی علماء رجال نے جرح کی ہے اور ہمارے بعض علماء نے انہی سے نقل کر کے ان پر وہ معمولی جرح نقل کر دی ہے کیونکہ اس کے شواہد موجود ہیں. اور بعد والے علماء نے یعنی قرائن سے ان کی توثیق پیش کی ہے. بعد والے یعنی میرے کتب خانے میں وہ کتابیں موجود ہیں رجال کی، ہمارے یعنی مراجع یعنی مجتہدین نے جو ثقہ راویوں پر کتابیں لکھی ہیں، رجال پر لکھی ہیں، اس میں ابان کی توثیق لکھی ہے اور جرح کا قرائن کی بنا پہ اور ادلہ کی بنیاد پر ان کو یعنی کنڈم کیا ہے، رد کیا ہے کہ ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ پر جو جرح ہے وہ ناقابل قبول ہے اور وہ معقول نہیں ہے. اس کی توثیق بھی موجود ہے. لہٰذا اگر ہم ان کو مختلف فی بھی کہہ دیں فحدیثہ حسن اصول ہے ٹھیک، تو ان کی حدیث یعنی حسن درجے سے کم نہیں ہے. اب دیکھیں کہ کتاب کی نسبت امام بخاری کی کتاب ہے کتاب الضعفاء، اس کی سند میں نسبت میں 2 راوی مجہول ہیں اور وہ میرے پاس پڑھی ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب میرے دوست تھے، میرے پاس آتے تھے، میں بھی ان کے پاس آتا تھا. اچھا انہوں نے اس کی جو نسبت لکھی ہے وہ لکھتے ہیں جی کہ اس میں کیوں ہمیں اپنے علماء پر اعتماد ہے کہ انہوں نے ان کو صدوق ہے، کوئی دلیل نہیں، کسی رجال میں ذکر نہیں ان راویوں کا، 2 راویوں کا. اچھا لیکن پھر بھی اس کتاب کو امام بخاری کی کتاب ہی کہتے ہیں جبکہ نسبت ثابت ہی نہیں ہے. 2 راوی بالکل مجہول ہیں جن کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی رجال کی کتابوں میں ذکر ہی نہیں، لیکن پھر بھی تسلیم کرتے ہیں. کتاب فضائل درود کتاب تو نہیں ہے وہ؟ نہیں، کتاب الضعفاء امام بخاری کی میرے پاس پڑھی ہے یہ. اچھا ابھی میں نے وہ نشان بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہیں رجال میں ذکر نہیں ہے، آج تک ان کا ذکر نہیں ملا. جو امام بخاری تک سلسلہ سند ہے اس میں 2 راویوں کا ذکر نہیں ملا. یہ تو مجہول ہے، بڑی مین بات بتا رہے ہیں جی مجہول ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی اسے تلقی بالقبول حاصل ہے. لہذا ہم یعنی علماء نے قبول کی ہے، لہذا ہم اسے قبول کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، میرے پاس پوری فہرست ہے کہ جن کی نسبت ثابت نہیں ہے
لیکن ان کو اسی مصنف کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اچھا، اور اسی کا ہی قول کہا جاتا ہے، یعنی آپ یہ اسی کہہ کا رہے نظریہ ہیں کہ بیان اہل کیا سنت جاتا میں ہے۔ ایسی کتابیں ہیں کہ بہت ان ساری کی کتابیں ہیں، سند جو ہے وہ مصنف تک نہیں جاتی، لیکن وہ کتابیں معروف ہیں علماء میں اور وہ تسلیم شدہ ہیں، متداول ہے، اور کہتے ہیں کہ انہیں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بھی تلقی بالقبول کا قاعدہ شہید ثانی نے بھی لکھا، ہماری بھی یعنی اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، ہاں جیسے تلقی بالقبول تو ہوتا ہے، ہاں جی، حدیث مقبول کے تحت یعنی شہید ثانی نے لکھا، باقی علماء رجال اور فن اصول حدیث کے علماء نے لکھا ہے تلقی تو لہٰذا تلقی بالقبول کی بنا پر بھی کتاب قبول کی جاتی ہے۔ اگر ہم ابان ابن ابی عیاش، حالانکہ ان کی توثیق بھی موجود ہے، جرح بھی یعنی وہ مفسر نہیں ہے، غیر کیا نام ہے مبہم جرح ہے، لیکن پھر بھی اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے، ٹھیک، تو لہذا اس قاعدے کی بنا پہ بھی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ابان کذاب راوی نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، یہ ہمارے تشیع علماء میں کسی نے نہیں لکھا کذاب ہے ہمارے یعنی متقدمین میں سے سوشل کسی نے۔ میڈیا پہ جو میں نام نہیں لیتا ان کے، وہ بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابان قطعاً کذاب نہیں ہے، آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے، قطعاً نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ نے قطعاً معجم رجال الحدیث میں کذاب نہیں لکھا، صرف ضعیف لکھا، اور انہوں نے اس کتاب سلیم ابن قیس کو تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے مجتہدین، محدثین اور فقہا سلیم ابن قیس کی کتاب کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں یہ کتاب یعنی تلقی بالقبول، ٹھیک، علماء کے ہاں اسے یعنی تلقی بالقبول حاصل ہے، اور اس کے مندرجات کے معیدات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، مثلا بی بی پاک کی شہادت کے حوالے سے۔ جی، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ صرف سلیم ابن قیس ہلالی جی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہی میں بی بی کی شہادت ہے، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ میرے سامنے 4 صدی ہجری کے ہمارے بہت بڑے عالم ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری رحمہ اللہ کی کتاب دلائل الامامت موجود ہے۔ اچھا، اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے نجف کا ہے، مطبع حیدریہ نجف کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پہ خبر الوفات والدفن وما جرا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات، دفن اور جو واقعات رونما ہوئے ان کے حوالے سے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ تو اس کی جو سند ہے یہ ابو الحسین محمد بن ہارون ان کے یعنی شیخ ہیں، جو کہ شیخ نجاشی کے رحمت اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ اچھا، ان کی توثیق عامہ بھی ثابت ہے اور توثیق خاصہ بھی شامل ہے۔ اس پوری سند میں نہ ابان بن ابی عیاش رحمہ اللہ کا نام ہے اور نہ ہی سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، یعنی ان دونوں کا ذکر ہی نہیں ہے، دونوں کا یعنی سند میں نام نہیں ہے، سند میں وہ نہیں ہے۔ اور جو سلسلہ سند ہے یہ کتاب میرے سامنے ہے، اور یہ کتاب یعنی میسر ہے، نیٹ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ اس کی سند دیکھ لیں، تمام راوی قابل وثوق ثقہ ہیں، اور سند بھی یعنی متصل مرفوع سند ہے۔ حضرت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند کے تمام راوی قابل وثوق ثقہ با اعتماد ہے، اور یہ سند بالکل صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے۔ جب سند صحیح ہے متن بھی صحیح ہے، کیوں؟ متن کے بھی شواہد صحیح موجود ہیں۔ اب یہی بات سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں موجود ہے، جس پر واویلا کیا جاتا ہے کہ جی یہ بی بی کی شہادت جو علماء شیعہ واعظین، شیعہ علماء ذاکرین پڑھتے ہیں، یہ بس اسی ایک کتاب میں، جی، اور یہ لکیر کے فقیر ایک بندے نے بیان کر دی، آگے پھر بس آگے ہی سلسلہ چلتا گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے جھوٹ کا جھوٹ، آگے پھر نقل کرنے والے بھی لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی،
کہ بھائی ہم شیعہ منابع اور مصادر ماخذ دیگر کتب اساسی کتابیں بھی دیکھ لیں، کیونکہ شیعوں کا متواتر یہ نظریہ اور تعامل چلا آ رہا ہے، تو آیا ان کی صحیح و سند کتابیں ہیں، احادیث دیگر بھی ان کے یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں؟ یہ نہیں کوشش کی گئی، بس اعتراض پہ اعتراض، یہ ابان بن ابی عیاش ہے جی، وہ یہ راوی ہے جی. جس طرح مولانا محمد اسحاق صاحب میرے پاس تشریف لاتے تھے، اچھا، انہوں نے مسئلہ امامت ایک شروع کر دیا کہ شیعوں میں نص جی ائمہ پر نہیں ہے، نہیں ہے. میں حیران ہوا، ہماری مستقل کتابیں اس پر یعنی لکھی گئی ہیں. اسی طرح یہ ہے واقعہ بی بی کی شہادت کا. اب یہ ہے اس میں یعنی یہ ہے جی کہ ان ابی بصیر پورا یعنی سلسلہ روات ہے، متصل سند ہے. ان ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام قالا کے بعد پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا ذکر ہے، اور ولادت ذکر کرنے کے بعد آخر جو کرے وَقَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کا جو سبب ہے وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وَقَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا أَنَّ قُنْفَذَ مَوْلَى الرَّجُلِ لَقَذَهَا بِنَعْلِ السَّيْفِ بِأَمْرِهِ، ایک شخص کے اشارہ، ٹھیک، الاشارۃ ابلغ من التصریح، سب کو پتہ ہے اور بعض کتابوں میں نام موجود ہے. ان کے غلام قنفذ بن جدعان، معجم صحابہ میں ان کا ذکر ہے، یہ غلام تھے ان کی یعنی تلوار کے دستے سے یا ضربت سے یعنی ان کے حکم سے بے امرے ہی ان کی وفات کا سبب ہے، وہ ہے یعنی ضرب. فَأَسْقَطَتْ مُحْسِنًا، اور محسن کی شہادت ہوئی یعنی محسن کو گرایا گیا، سکت کرایا. وَمَرِضَتْ مِنْ ذَلِكَ مَرَضًا شَدِيدًا، اور حضرت محسن کی شہادت سے جو ان کے بطن مبارک میں یعنی معصوم بچہ تھا، ان کی شہادت کی وجہ سے آپ یعنی بیمار ہو گئیں، مرض شدت پکڑتا گیا اور شدید آپ یعنی بیمار ہو گئیں، تو اس سبب سے آپ یعنی دنیا سے رخصت ہوئیں. وَلَمْ تَدَعْ أَحَدًا مِمَّنْ أَذَاهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور آپ نے منع کر دیا تھا کہ جنہوں نے بھی ان کو یعنی مجھے تکلیف دی ہے وہ میرے جنازے میں نہ، مجھ پر داخل نہ ہو، یعنی میرے جنازے میں داخل نہ ہو. یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت ابو بصیر سے پھر آگے تک سلسلہ ہے. یہ پورا سلسلہ سند موجود ہے اور سند بھی متصل مرفوع سند ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام تک. اس میں نہ آبان ہے نہ سلیم ابن قیس ہلالی، دوسرے راوی ہیں اور تمام ثقہ اور قابل وثوق ہیں. اس کے بعد پہلی جو ہے حدیث یعنی اس کے بعد اصل جو حدیث ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے. یہ یعنی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور دوسری ہماری اصول کافی میں باب مولد الزہرا فاطمہ علیہ السلام، اس باب کی حدیث نمبر 2 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 8ویں امام، سنی شیعہ کے 8ویں امام سے حدیث ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدۃ، ہاں جی یہ اصول کافی، صدیقۃ شہیدۃ ان بنات الانبیاء لا یتمسن. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے صحیح و سند حدیث، تمام راوی یعنی قابل وثوق ثقہ مستند سند ہے اصول کافی کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں، شہیدہ ہیں،
اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بیٹیاں ان بیماریوں سے پاک ہیں جو اکثر خواتین ان میں یعنی مبتلا ہوتی ہیں، یعنی نجاسات، ٹھیک اچھا ٹھیک، جو غسل کا سبب بنتی ہیں، جی یعنی ان نجاسات سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ اس حدیث کی سند ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی دو معصوم کے قول آ گئے بی بی کی شہادت پر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جی، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور دونوں کی اسناد ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصول کافی کی یہ جو باب و مولد الزہرا فاطمہ علیہ السلام کی حدیث نمبر 2، اس کی شرح میں علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ثم ان ھذا الخبر یدل علی ان فاطمہ صلوات اللہ علیہا کانت شہیدہ وہو من المتواترات۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو خبر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی حدیث ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا شہیدہ ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْمُتَوَاتِرَاتِ، جو میں نے پہلے بات کی جی، کہ یہ تواتر ہے، کہ یہ بات یعنی متواترات میں سے ہے۔ وَقَانَ سَبَبُ ذَلِكَ، آگے یہ وہی یعنی شہادت کا سبب لکھتے ہیں جو دلائل الامامت میں موجود ہے۔ اسی طرح مجلسی اول علامہ محمد تقی مجلسی رحمہ اللہ نے روضۃ المتقین کی 5ویں جلد میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور ان کے الفاظ ہیں وَالصَّحِيحُ، یعنی یہ روایت صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے بھی صحت کا حکم لگایا ہے۔ اس کے بعد علامہ مازندرانی شرح اصول کافی جو انہوں نے عربی میں لکھی ہے، اس کی 7ویں جلد میں بھی اس پر صحت کا حکم لگایا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور بی بی کو شہید کیا گیا ہے، اسی طرح شہید کیا گیا ہے جو ہمارے خطبہ اور علماء بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شیعہ کی مستند کتابوں میں صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ بی بی کی شہادت کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ۔ اسی طرح الاختصاص، شیخ مفید رحمہ اللہ تعالی نے الاختصاص کے صفحہ نمبر 180، اور یہ المطبعۃ الحیدریہ نجف کی چھپی ہوئی ہے 1971 کی، اس میں بھی صفحہ نمبر 181 پہ انہوں نے یہی واقعہ لکھا ہے کہ بی بی کو فلاں شخص کے غلام نے ضرب، یعنی اس ضرب سے بی بی کی شہادت ہوئی۔ حضرت محسن درجہ شہادت پر فیض ہوئے، اس کے بعد بی بی یعنی بیمار ہو گئی جی، اور اسی ہی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شیخ مفید نے بھی اس میں ذکر کیا، اور شیخ مفید نے اپنی کتاب الجمل بھی میرے پاس پڑھی ہے، اس میں بھی اسی واقعے کو لکھا، آگ کا بھی ذکر کیا انہوں نے، یعنی جو سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں ہے آگ کا ذکر، دروازے پر یعنی آگ لگانے کا ذکر شیخ مفید نے اپنی کتاب الجمل میں بھی ذکر کیا ہے، اور وہ میرے پاس پڑھی ہے اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا، علامہ رضی رحمہ اللہ کے یعنی بھائی تھے، انہوں نے الشافی جو کتاب قاضی عبد الجبار معتزلی نے کے جواب یعنی مغنی کے جواب میں لکھی ہے، انہوں نے بھی الشافی میں بھی یہ ذکر کیا ہے بی بی کی شہادت کا، اور ان کے شاگرد سید شیخ الطیفہ شیخ توسی محمد بن حسن الطوسی رحمہ اللہ نے بھی تلخیص میں یعنی تلخیص و شافی، یہ تلخیص و شافی
میرے سامنے ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے. جلد نمبر 3 ہے نجف کی چھپی ہوئی. ٹھیک. اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، یعنی بی بی کی شہادت کا، کہ یہ دیکھیں لکھتے ہیں انہم ضربوها بالسیاد والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ. ٹھیک. انہم ضربوها بالسیاد، تازیانوں کی یعنی ضربیں ماری انہوں نے، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی. والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعۃ، بین الشیعۃ یعنی شیعوں کے مابین اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ بی بی کی اس شہادت جو ہمارے ذاکرین واعظین خطبہ پڑھتے ہیں. ان عمر ضرب علی بطنہا، آگے پھر انہوں نے پورا یعنی واقعہ لکھا ہے. جی. اور اس ضرب سے محسن کی شہادت ہو گئی اور اس بچے کا نام یعنی محسن رکھا گیا. فسمیہ محسن، محسن رکھا گیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 156 ہے. تلخیص الشافی، شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو لکھا ہے، اور اسی واقعہ کو لکھا ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے موجودہ یعنی مقتدر فقہا میں سے، مراجع میں سے ایت اللہ العظمی المرزا جواد تبریزی، جواد تبریزی، ان کا یہ رسالہ ہے اعتقادات و نا، اعتقادات و نا، یعنی انہوں نے اس کو اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور انہوں نے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وفی الجزء ثانی یعنی اصول کافی کی دوسری جلد، من نفس الباب بے سند معتبر، معتبر سند کے ساتھ انل قاسم علیہ السلام، یعنی اصول کافی کی جو سند ہے کہتے ہیں کہ معتبر سند سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ قال انہا صدیقۃ شہیدۃ وہو ظاہر فی مظلومیتہا و شہادتہا. آگے انہوں نے یہ دلائل الامامت، ہمارے جو محدث ابو جعفر محمد ابن جریر بن رستم الطبری رحمہ اللہ کا جو انہوں نے دلائل الامامت میں لکھا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان دلائل الامامت للطبری وباسنادہ عن کثیر من العلماء عن الصادق علیہ السلام وکان سبب وفاتہا ان قنفذا امرہ مولاہ فلقذہ بنال سیف بامرہ فاسقطت محسنا. یہ انہوں نے، یہ صفحہ نمبر 118 ہے اور ان کا رسالہ ہے اعتقادات و نا، ایت اللہ العظمی مرزا جواد تبریزی مدہ ذلہ العالی، ٹھیک، جو ابھی موجود ہیں قم میں. اور اسی طرح جو میں نے پہلے علامہ مجلسی اول، جی، علامہ محمد تقی مجلسی کا لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے وفی الصحیح عن علی بن جعفر عن اخیہ ابی الحسن قال ان فاطمہ صدیقۃ شہیدۃ. آگے پھر لکھا ہے وا شہادتہا صلوات اللہ علیہا کانت من ضرب فلاں فلاں، پورا واقعہ لکھا. اسی طرح ہمارے تمام محدثین، متقدمین، متاخرین اور موجودہ، تواتر کے ساتھ یہ جو شہادت پڑھی جاتی ہے ہماری کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے. لہٰذا جو چیز تواتر سے ثابت ہے، پہلے تو میں یعنی عرض کر چکا ہوں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک. تو لہٰذا صرف یہ کہنا
کہ اس کا جو اصل ہے جی واقعہ اصل وہ مصدر اس سلیم کا ابن سلیم کی قیس، کتاب ہے۔ اور یہ فلاں فلاں نقل کرتے آئے جی، سارے یہ بس غلط کو نقل کرتے آ رہے ہیں، اصل وہ اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، انتہائی غلط ہے۔ اور وہ یہ جو بھی یہ بات کہتا ہے وہ شیعہ کتابوں سے بالکل نا بلد ہے، جاہل ہے، نا آشنا ہے۔ اس کو شیعہ کتابیں، احادیث کی تاریخ کی صحیح و سند کتابیں، یعنی صحیح و سند احادیث پڑھنا چاہیے۔